بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اب سوال ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیوں محبت کریں، ہم پر یہ حکم کیوں لاگو کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز کا مکلف کیوں بنایا گیا ہے، اور محبت رسول ہم پر واجب اور لازم جو ہے کیوں کی گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے شواہد کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جس ہستی سے اللہ محبت کر رہا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، حالانکہ اللہ تو سب کا خالق ہے، ہمارے رسول بلکہ تمام انبیاء اور رسول کا بھی خالق ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، وہ ہستی وہ اللہ جو ہے ان سے محبت کر رہا ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہونا چاہیے، ہمارا بھی محبوب ہو۔ تو جس چیز سے اللہ محبت کرے، اللہ سے محبت کا معیار تو یہ ہے کہ وہ ہماری بھی محبوب ہو۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے بڑھ کر کتنے انبیاء اور رسول آئے، انبیاء کا مقام بڑا ہے اور رسولوں کا بڑا مقام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، لیکن تمام سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تمہارا صاحب جو ہے یعنی اپنی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، اور جو خلیل ہونا جو ہے یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے، سب سے بڑا درجہ یہ ہے، یعنی ایک محبوب ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر کے خلیل ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا خلیل ہوں۔ تو گویا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، محبوب خدا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں پر جو ہے بڑے مہربان ہیں، شفیق ہیں، اور ان کے لیے جو ہے فکر مند رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے امت پر، اپنے خادموں پر۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو جس پر جو ہے رحم کرتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے شفیق ہیں اور ہمارے لیے فکر مند رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہمیں آپ نے نور ہدایت دیا، نور ایمان دیا، اللہ کی توحید عطا فرمائی، اور ہمارے لیے اپنے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کفار کی طرف سے جو ہے مظالم برداشت کیے ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تو بنتی ہے، محبت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول آیا ہے، ان کے لیے گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، یعنی تم اگر تکلیف میں پڑ جاؤ تو اس کی تکلیف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں، مشقت سے بچانے کے لیے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو تکلیف آپ محسوس کریں گے، اور پھر فرمایا کہ حریص علیکم، تم پر حریص بھی ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ جو ہے آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، یا جو غیر مسلم ہیں ایمان لے آئیں تو دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اور پھر فرمایا جو اہل ایمان ہیں، جو خادم ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ بہت زیادہ رحیم ہیں، مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ساری چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لیے اس کا کرنا گراں نہ ہو، جیسا کہ فرمایا لولا ان شق علی امتی،
یعنی بہت سارے کام آپ نے اس لیے چھوڑ دیے کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے لیے جو ہے مشکل نہ بن جائے، کران نہ ہو، چاہے وہ مسواک ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں آپ نے اسی وجہ سے ترک کر دیے کہ اگر میں اسے مسلسل کروں گا کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر جو ہے وہ لازم نہ ہو جائے، تو میری امت کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم جوان تھے، ہم عمر تھے، گویا کہ ایک عمر والے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً جو ہے 20 راتیں رہے، 20 دن جو ہے رہے۔ تو کہتے ہیں وقان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحیما رفیقا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربان تھے اور شفقت فرمانے والے تھے، رحم فرمانے والے تھے، مہربان تھے، اس نے سلوک کرنے والے تھے۔ تو فرمایا جب اتنا عرصہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے تو اب ہماری خواہش پیدا ہوئی کہ اب گھر واپس چلے جائیں، دور سے سفر کر کے آئے تھے۔ تو آپ نے پھر پوچھا بھی کہ پیچھے کچھ چھوڑ کر کے آئے، تو میں نے سامنے سب بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم، اب جاؤ گھر واپس چلے جاؤ، وہاں رہو، اور وعلموہم، جو دین تم نے مجھ سے سیکھا ہے، جو میری تعلیمات تم نے دیکھی ہے، اس سے حاصلہ دیکھا ہے، وہاں بھی جا کر کے انہیں سکھاؤ، اور وامروہم، انہیں بھی نیکی کی، عمل صالح کی، توحید کی دعوت دو، اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کچھ ہمیں یاد رہی اور کچھ جو ہے وہ یاد نہ رہی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ تکبیر کہے، اذان کہے، تکبیر کہے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو اسے چاہیے کہ وہ امامت کرائے اور اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ سارا کا سارا دین تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے جو ہے ملا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ، اس میں بھی صحابہ یہی کہتے ہیں کہ رحیماً اور رفیقاً، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بڑے ہی مہربان اور آپ فرمانے والے تھے، یعنی کوئی سختی نہیں، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو گویا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ عام طور پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو مرد بھی نماز میں شامل ہوتے، خواتین بھی شامل ہوتی تھی، اور خواتین اپنے بچوں بھی کو بھی ساتھ لاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی ماں کا دودھ پی رہے ہوتے تھے آ کر مسجد میں شور غل کرتے تھے، یعنی روتے تھے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کی فکر میں، بچے رو رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے مائیں بھی پریشان ہوں گی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو ہلکا کر دیتے تھے، مختصر کر دیا کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان بچوں کی وجہ سے اور بچوں کے ماؤں کی وجہ سے جو ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، اسی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آگے چل کر کے دیگر دلائل بھی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔